کراچی کے شہری ہیوی ٹریفک کے نشانے پر دندناتے خونی ڈمپرز ہر روز کراچی والوں کی زندگیاں نگلنے لگے۔ 38 دنوں کے دوران 92 شہری ٹریفک حادثات میں زندگی ہار گئے۔ جان سے جانے والوں میں 11 خواتین اور 11 بچے بھی شامل۔ قاتل ڈمپروں نے 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 شہریوں کی جان لے لی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حسنین موقع پر جاں بحق اور بہن زخمی ہو گئی۔ حسنین بہن کو مارشل آرٹس کا مقابلہ جیتنے پر کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی ابراہیم حیدری سے کورنگی کراسنگ جاتے ہوئے غلط سمت سے آنے والے ڈمپر نے 3 شہری کو چل دیے۔ حادثے کا مقدمہ ڈمپر ڈرائیور اور مالک کے خلاف درج۔ ولیکا شورنگی کے قریب فیکٹری ملازم کو کچلنے والے واٹر ٹینکر کے ڈرائیور نے ضمانت کرا لی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے ڈرائیور کو گرفتار کیا تھا۔ دیگر صوبوں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان صوبوں سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ڈرائیونگ کر سکیں نہیں کر سکیں؟ باقی صوبوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کہ ہمارے شہر میں یہ ساری ہیوی ٹریفک کا فلو پورے پاکستان سب سے زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے ڈرائیورز احتیاط نہیں کرتے، ڈرائیونگ لائسنس کے معاملے پر بھی سختی نہیں کی جاتی۔ ٹریفک پولیس کا کردار بہت اہم ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت نے سختی کی تو ہیوی ٹریفک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے دھمکی دی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ نے کہا ڈمپرز پر دن کے اوقات میں پابندی پر مکمل عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ دن میں اشیاء خور و نوش کے لیے جو ہیوی ٹریفک استعمال ہوتی ہے اس کے لیے عدالتی اجازت موجود ہے۔ کراچی میں صبح 6 سے رات 11 بجے تک کوئی ڈمپر نہیں چلے گا۔ سندھ حکومت نے پابندی لگا دی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے اوقات میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں کراچی میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو ٹریفک چالان 4 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری کا کہنا تھا حادثات کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ ہونا ہے۔ رکن جوڈیشل کمیشن اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط میں لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ قانون کے مطابق حل تک اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر جج قابل عزت ہیں، لیکن یہ بات قابل تشویش ہے کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بذریعہ خط سینیورٹی سے متعلق اعتراضات اٹھائے ہیں۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے، یہ درست ہے۔ ترمیم چیلنج ہو چکی، فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے یو اے ای کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای او سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ 2 طرفہ تعلقات اور دیگر عالمی شراکت داروں سے روابط کا مظہر ہے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد قانون کی حکمرانی اور انسداد کرپشن کے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ وزارت قانون وفد کو کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر بریفنگ دے گا۔ ایف اے ٹی ایف اہداف پر عمل درآمد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے عدالتی نظام میں آزادی کا جائزہ لینا بھی وفد کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ نائب عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان۔ اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات بھی $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ۔
पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। ग्यारह महीनों में जो 120 से ज़ायद रिफॉर्म्स किए गए हैं वो शो करते हैं कि हर तीसरे दिन इस गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, कोई ना कोई इकदाम ऐसा लिया है जिससे सिटीजन्स के लिए बेहतरी हो सके। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। रिपोर्ट में 11 माह में 120 से ज़ायद इस्लाहात का तफसीली तज्ज़िया किया गया। रिपोर्ट में गवर्नेंस, इक़्तिसादी पॉलिसी, कानूनी फ्रेमवर्क और इदारा जाती कारकर्दगी का अहाता किया गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला ज़खायर और कर्ज़ों के दबाव पर हुकूमती इक़दामात की तफसीलात भी मौजूद। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बरक्स रिपोर्ट पूरे साल का तज्ज़िया पेश करती है। मशाल पाकिस्तान के CEO आमिर जहांगीर कहते हैं, हुकूमत ने 11 माह में 120 रिफॉर्म्स किए जो शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बने। यौम सियाह जो उन्होंने मनाया, कितने लोग इकट्ठे किए। केपी के अंदर यौम सियाह क्या केपी की पॉलिसी के खिलाफ था? पूरे पाकिस्तान में एक कारकुन नहीं निकल सका। मैंने कल एक यूनियन काउंसिल में एक जलसा किया है और उतनी कुर्सियां लगाई जितनी उन्होंने पूरे सूबे में लगाई थी। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया, एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? मैंने एक UC में जलसा किया, जितनी कुर्सियां उस जलसे में थी इतने लोग पूरी PTI न ला सकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुलाजिमीन की हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। मदारिस को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम मैदान में रहकर ऐवानों तक पहुँचेंगे। मेरी पार्लियामेंट अवाम है। आपकी पार्टी बदमाशी नहीं कर MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास फारूक सत्तार की सरबराही में हुआ। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ MQM मरकज़ पर जो हुआ अफसोसनाक है। MQM में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। कामरान टेसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो सिंध के गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पूरी पार्टी का एतमाद कामरान टेसोरी पर है। MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। जब भी मामलात पर मुशावरत करना होती है हम तो उनके पास जाते हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। KMC के नाम पर पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची ने कहा, सड़क बनने के बाद मेंटेनेंस ना होने पर टूट जाती है। रेड लाइन का हमारा तजर्बा खौफनाक है। क्रिकेट लवर्स एक और नाकाबिले फरामोश शाम के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। मायानाज गुलकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएंगे। नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी और ज़बरदस्त लाइट शो का भी मुजाहरा किया जाएगा। 12 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टकराव होगा। करक में ग्रैंड अम जिरगे ने मुसल्लह गिरोहों को इलाका छोड़ने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। अम जिरगे ने कहा, 3 दिन के बाद कौम मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लश्कर कशी पर मजबूर होगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों की निशानदही और सोशल बॉयकॉट किया जाए। अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ रियासती कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। अमन जिरगे में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की।
لاہور مناوا میں باوردی پولیس اہلکار پر بھکاری خاتون سے زیادتی کا الزام. پولیس اہلکار نے ویڈیو بنانے والے شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا. زخمی نوجوان طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل. مقامی افراد نے اہلکار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس. اہلکار کے خلاف مقدمہ درج. گورنمنٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے اور ہمارا ویلکم بھی بہت اچھا کیا ہے. ہمیں سامان وغیرہ دیا ہے جہیز کا اور اس کے بعد ہمیں 1 لاکھ روپیہ اسلامی بھی دیا ہے. پنجاب میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز. شمولیت کے لیے درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے. ان کا گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے. نادار اور محروم طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے. آزاد کشمیر کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق. سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سیمپلز 8 سے 23 جنوری تک لیے گئے تھے. ذرائع کے مطابق 2025 میں دوسری بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 47 ہو گئی. پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی. گزشتہ روز لسبن میں آخری رسومات ادا کی گئیں. پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے. صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے لسبن روانہ. صدر مملکت پرنس کریم آغا خان چہارم کے خاندان سے تعزیت کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالکنر سے ملاقات. معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار. بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے خلاف آج سے آپریشن ڈیول ہنٹ شروع. اے ایف پی نے کہا یہ آپریشن اس وقت شروع ہوا جب معزول حکومت سے منسلک گینگ نے طلبہ کے گروپ پر حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. عبوری حکومت نے وزارت داخلہ کے سربراہ جہانگیر عالم چودھری نے کہا یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم شیطانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے. بدھ کو سوشل میڈیا پر تقریر میں شیخ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا. تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کی برسی. لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری سراپا احتجاج. 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو بھارت نے تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا تھا. حریت رہنماؤں کی کال پر مقبوضہ وادی میں احتجاج. کٹ پتلی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن. پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت اظہار پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے. سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے. غزہ، لبنان اور شام کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے امداد کی 23ویں کھیپ روانہ. اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. حماس رہنما بسیم نعیم کہتے ہیں اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج جنوبی اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری سے مکمل طور پر نکل گئی. اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹیم کو دوحہ جانے کا حکم. کہا مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے 6 افراد شہید. امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان. امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان کیا. کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز. چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شرکت کے لیے پہنچ گئی. موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشنز.
सीरीज में कमबैक करने का मिशन, शाहीनों का अगला इम्तिहान बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। कौमी टीम लाहौर से कराची पहुंच गई। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। इंजरी में मुब्तला हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। ज़राए का कहना है फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान है। टीम मैनेजमेंट उन्हें खिलाकर रेस्ट नहीं लेना चाहती। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त हुई। कीवीज ने 78 रन के बड़े मार्जिन से मैदान मारा। सीरीज का दूसरा वनडे कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी शायकीन बहुत पुरजोश हैं। स्टेडियम हाउसफुल देखकर बहुत खुशी हुई। कीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा फखर जमान खतरनाक खिलाड़ी हैं। ग्लैन फिलिप्स बोले पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स हैं। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाउमा कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच अहम है। ट्राई सीरीज से कंडीशंस का अंदाजा होगा। अच्छी क्रिकेट के लिए पुराज़िम हैं। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देख कर करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों के पास कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। फैसल खोखर ने कहा पीसीबी के ताउन से क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देना चाहते हैं। और मुखों की बरसात और ताकत का इजहार। कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कल से शानदार आगाज। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज के ताउन से ज़बरदस्त मुकाबले। इवेंट में 14 टीमें होंगी इन एक्शन। 200 से ज़ायद मैचेस होंगे। हर वेट कैटेगरी की टीम में 10 मर्द और 8 ख़वातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेगी।